بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے یونٹ نمبر 4، انفارگیٹیبل مومنٹس آف مائی لائف، میری زندگی کے یادگار لمحات، وہ لمحات، وہ گزرے ہوئے دن جنہیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ انفارگیٹیبل کہتے ہیں یادگار کو، نہ بھولنے والے۔ مومنٹس لمحات، یعنی زندگی کا وہ حصہ یا ہماری زندگی کا تھوڑا سا وہ حصہ جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ ہے یونٹ 4 اور پیج نمبر ہے 35۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر آتے ہیں۔ گیٹنگ اسٹارٹیڈ۔ گیٹنگ اسٹارٹیڈ اسٹارٹ ہوتا ہے پیج نمبر 36 سے۔ پیج نمبر 36 ہے گیٹنگ اسٹارٹیڈ۔ گیٹنگ کے میننگز دیکھیں آپ۔ گیٹنگ کے میننگ ہوتے ہیں ریسیو کرنا، obtain کرنا، انڈرسٹینڈنگ اینڈ بیکمنگ۔ مینس کہ کسی بھی چیز کا حصول، اس کو سمجھنا اور اس کو بنانا، یعنی ہم نے کسی بھی چیز کو بنایا، اس کو سمجھا، اسے حاصل کیا، اسے ہم نے حصول کیا، وہ کیا ہے، اس کے کیا ورڈ ہے یہ؟ گیٹنگ۔ گیٹنگ کے میننگز ہیں یہ۔ تو اس کی ریڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لک ایٹ دا فرسٹ پکچر۔ فرسٹ پکچر کو دیکھیں۔ اٹ شوز دیٹ ٹریز آر ہوم ٹو مینی اینیملز۔ یہ کس چیز کا اظہار کرتی ہے؟ اٹ شوز، یہ ظاہر کرتی ہے کہ درخت کئی جانوروں کا گھر ہوتے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، ٹریز پرووائڈ ہیومنز ود آکسیجن۔ درخت انسانوں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ ٹریز یوٹیلائز کاربن ڈائی آکسائڈ ٹو ریڈیوس ایئر پلیوشن۔ کس چیز کو یوٹیلائز کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے اندر ایبزارب کر کے ہماری ہوا میں سے پلیوشن یعنی کہ آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ ان دا سیکنڈ پکچر، سیکنڈ پکچر میں کیا ہے کہ لوگ درختوں کو اپنے مختلف مقاصد پورا کرنے کے لیے درختوں کی لکڑی کو کاٹ رہے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیٹس ٹاک، آئیے بات کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس 3 کویسچن ہمیں گیون کیے گئے ہیں۔ فرسٹ کویسچن ہے کہ واٹ وڈ ہیپن، کیا ہوگا اف دیئر ور نو ٹریز ان دا ورلڈ، اگر دنیا میں درخت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر دنیا میں درخت نہ ہو؟ اس کا آنسر یہ ہے وی وڈ رن آؤٹ آف آکسیجن، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی ہمارے لیے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہماری کلائمیٹ، ہماری آب و ہوا شدت اختیار کر لے گی۔ بہت شدید گرمی، بہت شدید سردی، آلودگی، تو یہ سارے ایفیکٹس کیا ہیں؟ آفٹر ایفیکٹس ہیں اگر ہم کیا کریں گے، درختوں کو کاٹ دیں گے اپنی دنیا میں سے، تو یہ سب جو ہیں انسیڈنٹس ہوں گے۔ میسو سوئل ایروجن، زمینی کٹاؤ ہوگا، مٹی کا کٹاؤ ہوگا، زیادہ فلڈز آئے کریں گے یعنی کہ سیلاب زیادہ ہو جائیں گے۔ واٹر سائیکل ٹوٹ جائے گا۔ فوڈ اور ہوم، خوراک اور گھر کم ہو جائیں گے۔ ہوا کیا ہوگی؟ گندی ہو جائے گی، ڈرٹی ہو جائے گی، یعنی کہ کیا ہو جائے گا؟ پولیوشن ہو جائے گی۔ سو اسی لیے دیئر فور وی وڈ ناٹ سروائیو وداؤٹ ٹریز، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم درختوں کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اٹ از سروائیول، یہ ہماری زندگی ہے۔ اب نیکسٹ کویسچن کیا ہے؟ ہیو یو ایور پلانٹیڈ اے سیڈلنگ اور کنونسڈ اینی ون ٹو ہیلپ یو پلانٹ ون؟ اس کا آپ جسٹ یہ لکھ سکتے ہیں کہ یس، ہاں میں نے کیا ہے ایسا، میں پلانٹ کیا ہے میں نے، اور میں نے ایک شخص کو کہا تھا کہ وہ میری پلانٹنگ میں ہیلپ کرے۔ یس آئی ہیو پلانٹیڈ اے سیڈلنگ اور کنونسڈ اینی ون ٹو ہیلپ می۔ اب یو کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے؟ می لکھنا ہے، پلانٹ ون۔ تھرڈ کویسچن ہے کہ what steps would you take، کون سے اسٹیپس آپ لیں گے کیا کرنے میں؟ ڈیفورسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کون سے اسٹیپس جو ہیں وہ لیں گے؟ کیا اسٹیپس آپ کریں گے کہ آپ کے ماحول میں سے یہ ڈیفورسٹریشن جو ہے ختم ہو جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ پلانٹ مور ٹریز،
यूज़ रिसाइकल्ड पेपर एंड वुड, हम पेपर और वुड को रिसाइकल करें। पेपर और वुड को हम क्या करें, इन्हें रिसाइकल करें। सपोर्ट लॉज, लॉज मीन्स यानी उन लॉज को, उन कानून को हम सपोर्ट करें और फॉलो करें जो हमारी गवर्नमेंट हमारे दरख्तों की हिफाजत, आलूदगी से बचाव के लिए और हमारे माहौल को बचाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को कैसे बाखबर रखना है, हमने किस तरह फैलाएं हम लोगों में अवेयरनेस, इस तरीके से कि आप अपने मीडिया के थ्रू लोग एक दूसरे को बैठ के बताएं, मैसेजिंग एंड जो हम प्रोग्राम्स देखते हैं अपने टीवी पे उनको फॉलो करें। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग। इसकी रीडिंग है अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी के ना भूलने वाले वाक़यात, लम्हात। अच्छा, इसका फर्स्ट जो है प्री रीडिंग का क्वेश्चन वो ये है कि वो कहते हैं कि तस्वीरों को देखें और सबक के टाइटल को पढ़ें और इस टाइटल के बारे में आपने 5 वर्ड्स बताने हैं। तो वो 5 वर्ड्स कौन से हैं, यहाँ ये वाले। ये है सबसे पहले स्पेशल, शॉकिंग, ब्यूटीफुल, इम्पॉर्टेंट एंड पॉजिटिव, कि वो लम्हात मेरे लिए स्पेशल भी थे, शॉकिंग हैरान कुन थे, जिनसे मैं चौंक गया, हैरान हो गया, खूबसूरत थे, अहम थे और पॉजिटिव इस सेंस में थे कि उन लम्हात ने मेरी ज़िंदगी पर मस्बत असर डाला। हैव यू एवर विजिटेड अ फार्म और एनी अदर प्लेस सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी? येस, इसका आंसर में आप जस्ट येस भी लिख देंगे तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ये लिखेंगे आप कि येस, आई हैव एवर विजिटेड अ फार्म और एनी अदर प्लेस सराउंडेड बाय नेचुरल ब्यूटी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कि आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स इन सवात, मैंने अपने जो मेरे दादा दादी हैं मैंने 2 साल पहले सवात में उनके घर गया था। दिस ईयर, इस साल, ड्यूरिंग द समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मेरे फादर ने हमें दोबारा वहाँ ले जाने का प्रोग्राम बनाया। माई फैमिली एंड आई, मेरी फैमिली और मैं, हम सब बहुत खुश थे। अबाउट दिस विज़िट, इस विज़िट के बारे में, बिकॉज, क्योंकि, माई ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस वॉज क्वाइट मार्वलस, क्योंकि जो मेरे दादा दादी का फार्म हाउस था वो बहुत शानदार था। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज, इसमें घने दरख्त थे, जिसमें क्या था, एग्जॉट कहते हैं गैर मामूली, लश कहते हैं तेज़ी से उगने वाली, ग्रेसी कहते हैं ग्रास से मुतल्लिक, यानी उनके गार्डन में दरख्त घने दरख्त किस चीज़ के साथ, गैर मामूली तेज़ी से उगने वाली घास उनके फर्श पर थी। जो फार्म हाउस था उसके फर्श पे जो घास थी वो क्या थी, गैर मामूली तेज़ी से उगने वाली घास थी। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज, इसमें घने दरख्त, तेज़ी से गैर मामूली तेज़ी से उगने वाली घास मौजूद थी। इट हैड टॉल डेंस ट्रीज, इसमें घने दरख्त और गैर मामूली तेज़ी से उगने वाली घास मौजूद थी। फेदरी बर्ड्स, परों वाले परिंदे यानी खूबसूरत परिंदे, वर ऑल अराउंड, इसके इर्द गिर्द मौजूद थे। दैट मेड द सराउंडिंग्स, जिन्होंने जो उनका फार्म हाउस था उसके इर्द गिर्द के माहौल को वाज़ेह और ख़ूबसूरत बना दिया था। अच्छा, फार्म हाउस के मीनिंग आप देखें, यहाँ मैंने लिखे हैं, ये देखें, फार्म के मतलब है वो सारी ज़मीन, एक सारी ज़मीन है, इमारतें और फसलें और खेत इसमें होते हैं। और हाउस किसे कहते हैं, वो घर जो इन सब चीज़ों के दरमियान मौजूद होता है। फार्म हाउस क्या होता है, बेसिकली फार्म हाउस एक ऐसा घर होता है जो फसलों और खेतों के दरमियान मौजूद होता है, उसको हम फार्म हाउस कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 37 पर। पेज नंबर 37 पे नेक्स्ट रीडिंग। व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुँचे,
I was shocked to see the poor condition of the farmhouse. تو میں حیران رہ گیا فارم ہاؤس کی خراب حالت کو دیکھ کر. جب میں وہاں پہنچا تو فارم ہاؤس کی خراب حالت کو دیکھ کر حیران رہ گیا. There was nothing. وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے جلی ہوئی پیلے رنگ کے گراس کے جس میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں ایوری ویئر ہر طرف. The tall dense trees had wilted. لمبے گھنے درخت کیا ہو گئے تھے؟ اپنی خوبصورتی کھو چکے تھے. Oh my God! او میرے خدا! What happened? یہ کیا ہوا to them ان کے ساتھ؟ I murmured. میں بڑبڑایا. I ran in. میں اندر بھاگا. And asked my grandparents. اور اپنے گرینڈ پیرنٹس سے یعنی کہ دادا دادی سے پوچھا. The reason for it. اس کی ریزن اس کی وجہ میں نے اپنے دادا دادی سے پوچھی. اچھا اب وائل ریڈنگ کیا ہے؟ وائل ریڈنگ یہ ہے کہ وائی واز دا رائٹر شاک ٹو سی دا فارم ہاؤس. کیوں وہ شاکڈ ہوا تھا وہاں کی خراب حالت دیکھ کر؟ اس کا آنسر آپ لکھیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک. یہ اسٹار ہے اور یہاں بھی میں نے دونوں اسٹار بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے آپ لکھیں گے آئی نہیں لکھیں گے آپ یہاں لکھیں گے ہی واز. ہی سے اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے نیکسٹ پیراگراف. دی ایکسپلینڈ. انہوں نے وضاحت کی کہ مالی جو کہ گارڈن کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اپنی بیماری کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. وہ خود اس قابل نہیں تھے کہ اس کو ضرورت کے مطابق توجہ دے پاتے. آئی ڈیسائیڈڈ. میں نے فیصلہ کیا ٹو برنگ دا سیم سینری کہ میں وہی منظر اس کا واپس لے کر آؤں گا اپنے فادر سسٹر اور بھائی کی مدد سے. اب اس بلیو باکس کو دیکھیں. آئی نیڈ ٹو ہیو اے گرین تھم. مجھے گرین تھم کی ضرورت ہے یعنی کیا ایک ایسا شخص جس میں پودوں کی دیکھ بھال کی سمجھ ہوتی ہے. اب نیکسٹ اس کی وائل ریڈنگ ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیک کیئر آف یور پلانٹس. کیسے کریں گے؟ ہم ایسے کریں گے ود واٹر سن لائٹ فرٹیلائزر. فرٹیلائزر کہتے ہیں کھاد کو. اب نیکسٹ پیراگراف ہے یہاں سے. دا ویری نیکسٹ ڈے. اگلے ہی دن میں نے اپنے فادر سے ریکویسٹ کی کہ سب کو ایک کام اسائن کریں ان کو مختلف ذمہ داریاں دیں. میرے بڑے بھائی کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ بازار سے کھاد اور نئے پودے لگانے کے لیے نئے پودے لے کر آئے گا. میری سسٹر نے پودوں کو پانی دوپہر کے بعد پودوں کو پانی دینے کا کام اپنے ذمے لیا اور میں نے چھوٹے چھوٹے رینگنے والے حشرات کے گھونسلوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھائی. ہم نے اپنا کام فل انرجی کے ساتھ شروع کر دیا اور ہم نے 1 مہینے کے اندر ہی ہم اس کی خوبصورتی کو واپس لے آئے. دین وی وزٹڈ. نیکسٹ پیراگراف یہ والا. دین وی وزٹڈ سوات ویلی. تب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سوات ویلی کا وزٹ کیا. ہم بہت خوش تھے اس وزٹ کے بارے میں. ہم نے وہاں زپ لائنز کو رائڈ کرنے کا فیصلہ کیا. ہم ایک دوسرے کو ہمت دے رہے تھے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھا رہے تھے کہ ہم زپ لائن میں کیا کریں سفر کریں اور ایک چٹان سے ایک پہاڑ سے دوسری طرف ہم جائیں. کس کے تھرو؟ زپ لائن. زپ لائن کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. ایسی جگہ جہاں تاروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا سفر کیا جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ انسان ہوا میں ہے. تاروں کے ساتھ گاڑیاں اور بڑے باکسز جو ہے وہ یا پھر کیا ہوتی ہیں چیئر لفٹ وغیرہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اٹ واز این ایکسائٹنگ اینڈ میموریبل ایکسپیرئنس. یہ کیا تھا کہ ایک خوشگوار اور یادگار تجربہ تھا. اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 38 پر. لاسٹ پیراگراف ہے اس کی ریڈنگ کا. سون جلد ہی آور ہالیڈیز اینڈڈ. ہماری چھٹیاں ختم ہو گئیں. دن تیزی سے گزر گئے لیکن ہم بہت خوش تھے کیونکہ ہم نے فارم ہاؤس کو اس کی اصلی حالت میں ہم واپس لے آئے تھے اور ہم نے زپ لائن کو انجوائے کیا تھا. پوسٹ ریڈنگ میں آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ پوسٹ ریڈنگ میں آپ دیکھیں گے کہ واٹ ور دا رائٹرز فیلنگ وین ہی سو دا برن گراس اینڈ ولٹڈ ٹریز.
کیا تھی آپ لکھیں گے He was shocked to see the burnt grass and wilted trees. What did you feel when you read this story? We should always take care of plants because کیونکہ these are blessings of اللہ. کیا ہیں یہ blessings ہیں اللہ تعالیٰ کی جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں. اس کی while reading دیکھ لیں کہ can you tell the names of 2 places you have visited in Pakistan? Yes, میں نے ایسی کئی وزٹڈ کی ہیں پاکستان میں جو جگہیں ہیں مری ہے, کاغان ہے, ناران ہے, سوات کی ڈفرینٹ ویلیز ہیں, تو گلگت ہے, اس طرح کے ایریاز کو میں وزٹ کر چکا ہوں. تو اس کی ریڈنگ آج کمپلیٹ ہوئی ہے. پیج نمبر 38 تک ہم نے ریڈنگ کمپلیٹ کر لی ہے. سو آپ کو میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے میری ویڈیو سے تھوڑا سا بھی کچھ سیکھا ہے تو پلیز میری ویڈیو کو آپ لائک کر دیں, شیئر کر دیں اینڈ پلیز سبسکرائب کر دیں. تھینک یو. خوش رہیے, اپنے گھروں میں آباد رہیے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ اینڈ اپنے سبلنگس کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ.